ثواب میں کمی ہوگی۔ ایک بہن نے فرمایا کہ سگریٹ پان حرام ہے یا مکروہ؟ بہن ایک دم تو اس کا حکم دیکھیں، یہ ہماری عوام میں اور علماء میں فرق ہوتا ہے کہ عوام کہتے ہیں بھئی سیدھا سیدھا مفتی صاحب بتائیں حرام ہے کہ حلال۔ ایسا نہیں ہوتا، مختلف کنڈیشنز کی بنا پر حکم تبدیل ہوتا ہے۔ اگر تو کوئی سگریٹ پی رہا ہے شوقیہ اور اتنی زیادہ تعداد میں کہ جو اس کے لیے باعث ضرر ہے تو یہ حرام ہے، کیونکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا حرام ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی شوقیہ پیتا ہے لیکن حد ضرر تک نہیں پہنچاتا، 2-4 سگریٹ روزانہ پی لی لیکن ہے شوقیہ، تو یہ مکروہ ہے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا کیونکہ اس میں پیسے کا ضیاع بھی ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں، اور شوقیہ پی رہا ہے، کوئی ایسا مصلحت صحیحہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور منہ میں اسمیل وغیرہ بھی ہوتی ہے، بہت سے لوگ نفرت کرتے ہیں، فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لہسن اور پیاز میں سے کچھ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتے بھی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سگریٹ جو عام لوگ نہیں پیتے انہیں کتنی بری لگتی ہے اسمیل کہ یار پیچھے ہٹ کے بات کرو، تمہارے تو منہ سے 2 فٹ سے بدبو آ رہی ہے، تو اس سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے، لہذا شوقیہ حد ضرر تک چاہے نہ پہنچے پھر بھی مکروہ ضرور ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر یوز کرتا ہے اور حد ضرر تک نہیں پہنچنے دیتا، جیسے مثال کے طور پہ بعضوں کو گیس کا پرابلم ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ 1-2 سگریٹس پی لیں تو پھر آپ کی گیس کا پرابلم صحیح رہے گا، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کراہت تک نہیں ہے۔ چوتھی صورت بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے سجیسٹ نہیں کیا لیکن انسان ٹینشن میں ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان سخت ذہنی اذیت میں مبتلا ہو تو اپنے کسی کام میں اپنے ذہن کو اگر لگائے تو جو ذہن پہ مسلسل ایک بوجھ ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اور اسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب ٹینشن ہوتا ہے کہتے ہیں سگریٹ تو 2-4 کش لگاتے ہیں تو تھوڑا سا ان کو کہتے ہیں اب تھوڑا مجھے سکون ملا ہے، یہ ایک نفسیاتی طور پہ اثر ہوتا ہے، حالانکہ سگریٹ کے دھوئیں سے کیا سکون ملے گا۔ تو اس طریقے سے بھی اگر کوئی اپنی ذہنی اذیت کو دور کرنے کے لیے حد ضرر تک نہ پہنچنے دے، حد ضرر کا مطلب نقصان کا باعث بننے والی تعداد، بہت ساری سگریٹیں پی رہا ہے، یہ غلط ہے۔ 1-2-3-4 سگریٹ اگر ٹینشن دور کرنے کے لیے اس نے پی، اس سے اس کے جسمانی لحاظ سے کوئی تکلیف اس کو نہیں پہنچے گی اور ذہنی اذیت بھی دور ہو رہی ہے، تو اس کو ایک علاج کے طور پر ہی دیکھا جائے گا، تو یہ بھی صورت جائز ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پان کا مسئلہ یہ ہے کہ پان علماء نے بیان فرمایا کبھی کھانا فرض ہوتا ہے، کبھی کھانا واجب ہوتا ہے، کبھی کھانا مستحب ہوتا ہے، کبھی کھانا حرام اور مکروہ ہوتا ہے۔ فرض کب ہوگا؟ جب زندگی میں مثال کے طور پہ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا ہمارا حکم ہے کہ تم پان کھا لو ایک دفعہ، اب ماں باپ کا حکم ماننا فرض ہے تو پھر یہ پان کھانا فرض ہو جائے گا۔ واجب اسی صورت میں ہوگا کہ آپ کو یقین ہو کہ مثلا کوئی ایسی محفل مجلس ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں بیٹا پان کھا لے، اور آپ کو یقین اگر نہیں کھاؤں گا ماں باپ کی دل آزاری ہوگی، تو واجب ہے کہ پھر پان کھا کر ان کا دل خوش کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو حکم دے کہ بھی پان کھاؤ کسی صحیح مصلحت کی بنا پر، نہ یہ کہ وہ حد ضرر تک پہنچائے، تو پھر یہ بھی واجب ہو سکتا ہے۔ مستحب اس صورت میں ہوگا، علماء نے بیان فرمایا جب خوشبودار تمباکو والا پان کھایا جائے کہ جس سے اس منہ میں ایسی خوشبو ہو جائے کہ جس سے گفتگو کریں اس کو بھی خوشبو پہنچے، یا بعض نے لکھا ہے کہ اگر شوہر بیوی کی خوشنودی کے لیے کہ چلے ہم بات کریں گے اس کو اسمیل محسوس نہ ہو، وہ اس نے تمباکو ایسا کھایا کہ جو خوشبودار تمباکو ہوتا ہے، تو یہ مستحب ہے، اس پہ باقاعدہ بلکہ ثواب ملے گا۔ اور چوتھی صورت ہے حرام اور مکروہ کی۔ مکروہ وہ صورت کہ گندا تمباکو کھایا بدبودار قسم کا جس سے سب کو اسمیل پہنچ رہی ہے، اور اگر اتنی حد تک کھایا کہ وہ حد ضرر تک پہنچ جائے کہ کینسر کی طرف لے جائے یا پتھری کی طرف لے جائے، جیسے منہ میں پان کے بیڑے رکھے ہوتے ہیں، گفتگو تک کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ کرتے رہتے ہیں اور منہ کے چھینٹے سامنے والے پہ گرتے ہیں اور دانت کے اندر ریخیں جم جاتی ہیں۔ اور خصوصاً بہرحال چلے میں نہیں کہتا ہوں، کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں باقاعدہ، انہیں تو چاہیے اپنے دانتوں کو تھوڑا صاف کر کے رکھیں۔ اتنا عجیب و غریب لگتا ہے کہ جب کیمرہ منہ کے اوپر آئے اور گندے دانتوں کے ساتھ آدمی اللہ اور رسول کا نام لے رہا ہو، تو بہرحال میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، کوئی ایسا بھائی کو برا نہ لگے، معاف کیجیے گا، لیکن خود احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا